اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ المؤمن آیت نمبر 61 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں آرام کرو، والنہار مبصرا اور اس نے دن کو روشن بنایا، ان اللہ لذو فضل علی الناس بلا شبہ اللہ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، ذالکم اللہ ربکم یہی ہے تمہارا رب، اللہ خالق کل شیء جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فأنا تؤفکون تو پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون اسی طرح وہ لوگ بہکائے گئے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم اور تمہاری صورت بنائی، فاحسن صورکم تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم یہی اللہ تمہارا رب ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سو بہت برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وَالْحَيُّ وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فَاعْبُدُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تو اسے پکارو اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، قل انی نہیت کہہ دیجئے بلا شبہ مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لما جاءنی البینات من ربی اس کے بعد کہ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ گئی ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ وہی ہے جس نے تمہیں کچھ مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ پھر ایک قطرے سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ پھر ایک جمے ہوئے خون سے، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا پھر وہ تمہیں ایک بچہ بنا کر نکالتا ہے، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ اور تم میں سے بعض وہ ہے جو اس سے پہلے قبض کر لیا جاتا ہے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى اور تاکہ تم ایک مقرر وقت کو پہنچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تاکہ تم سمجھو۔ ان آیات میں اللہ رب العزت کا ہم نے تعارف پڑھا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے زمین کو قرار اور رات کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ اللہ رب العزت نے بنایا، دن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیکھنے کا ذریعہ بنایا، اور اس کے اندر بہت زیادہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں ہر طرح سے ہم نے تعارف پڑھ لیا ہے۔ یہ تعارف کے ساتھ جو خاص بات یہاں ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ جب ساری یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں تو پھر خالصتاً انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کو پکارے، اس کے سوا باقی جتنے معبودان باطلہ ہیں انہیں نہ پکارے، کیونکہ یہ ساری نعمتیں ان کی طرف سے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت عطا کی ہے، سارے جانوروں کو دیکھ لیں ان کی شکلیں کیسے کی ہیں، اور پھر پاس انسان کو کھڑا کر کے دیکھ لیں اس کی شکل کیسے کی ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے انسان کو، سارے لوگ سارے جانور اپنا چہرہ نیچے جھکائے ہوئے ایک ایک چیز کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان کو کتنا نفاست پسند بنایا، یہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ موازنہ کر لیتا ہے کس طرح کی چیز میں نے کھانی ہے اور کیسے کی نہیں کھانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ تکریم بخشی ہے انسان کو، تو پھر انسان کو تکریم بخش کر اپنی عبادت کا بھی تقاضا اسی سے کیا ہے، تو جب یہ انسان اس کی عبادت ہی نہ کرے تو پھر جس طرح جانور ہیں یہ جانوروں جیسا بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ جانور بھی صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تسبیح ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، پھر انسان کی تخلیق کے مراحل اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا، کس طرح یہ چھوٹا سا تھا قطرہ، پھر اس سے تھوڑا بڑا ہوا، پھر بڑا، پھر چھوٹا سا انسان بنا،
اس کے بعد یہ جوان بنا، پھر بوڑھا بنا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلے ہی فوت کر لیے جاتے ہیں۔ تو ان ساری آیات بینات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انسان پر احسانات ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ خالصتاً ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی یہی دعوت ہے جسے قرآن پاک میں یہاں بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔